جب تک انسان ٹوٹتا نہیں اس میں عاجزی نہیں آتی۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں۔ ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے تمہیں اکیلا کر دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی آزمائشوں سے تم لڑ نہیں پا رہے، لیکن صبر رکھو میرے بندے، ڈرو مت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جب آگ تیار کی جا رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مکمل یقین تھا کہ ان لوگوں نے مجھے آگ میں پھینک دینا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس نے اپنے رب پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ ہم نے بس اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، پھر دیکھنا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے ہر خوف اور پریشانی کو ختم کرتے ہیں۔ تمہاری کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ پاک کی طاقتیں نہیں۔ مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ تب بھی مانگو جب قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے۔ صرف اللہ پاک ہی تو ہے جو دکھی دل کی خاموش صدائیں سنتا ہے۔ تو پھر توکل کے ساتھ اس کے سامنے جولی پھیلائے رکھو، کیونکہ یقین رکھنے والوں کے لیے یقین کے معجزے ہیں۔ تمہیں بنانے والا تمہاری ضروریات سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تمہاری کہانی کا منصف اللہ پاک ہے، اور اس سے بہترین منصف اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھو کہ ایمان والے سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ اس آزمائش کے بعد تم ان دعاؤں کا قبول ہونا بھی دیکھو گے جنہیں تم بلا چکے ہو۔ یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ آنسو تو سب ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کی ساری دعائیں، ساری کاوشیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ پھر آپ کو پل پل کی اذیت کے بعد نہ ختم ہونے والی راحت نصیب ہوگی۔ ایک لمبے انتظار کے بعد صبر کا صلہ آپ کو سکون کی صورت میں ملے گا۔ کیا پتہ وہ تمہاری محبت سے کی گئی کوششیں دیکھ کر تم سے راضی ہو جائے۔ بالکل ممکن ہے کہ تمہاری اشک بار فریادیں اس کے مان جانے کی نوید لائیں۔ سمندر کو دیکھ کر جہاں تک نظر جاتی ہے یہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک حد پر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مشکل وقت آتا ہے تو یقین رکھا کرو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہا کرو۔ ناممکنات اور امکانات صرف آپ کے دماغ کا تصور ہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آپ اتنا ہی آزمائے جائیں گے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اور اس آزمائش کے بعد آپ کو جو حوصلہ ملے گا اسے پا کر آپ شکر کے سجدے کرتے چلے جائیں گے۔ وہ جس کا نام الصبور ہے، یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ یقین واحد کشتی ہے جو انسان کو کنارے سے لگاتی ہے۔ ناممکنات کے طوفان ہوں تو معجزے ہوتے ہیں، مشکلوں کی آندھی ہو تو آسانیوں کی دستیابی ضرور ہوتی ہے، راستے بند ہو تو نیا دروازہ اللہ کے فضل کا ضرور کھلتا ہے۔ مصیبت میں دعا، کوشش اور یقین کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں۔ اصل مصیبت تو بے یقینی اور نا امیدی ہے۔ اصل گردش اللہ پر بھروسہ نہ رکھنے کی کیفیت ہے۔ جو بے یقینی سے نکل آیا وہ اپنا کنارہ پا گیا۔ اللہ پر توکل کا راستہ وہ راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں تو سارے کا سارا انحصار اسی پر کریں،
وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں، اور اس آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتیں دیکھتے ہی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دو جہانوں کا مالک ہے، وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہے، تو اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو، بے شک وہ صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ثابت قدمی ایک ایسی صلاحیت ہے کہ جس کے بعد مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ انسان جان لیتا ہے کہ ہر مشکل ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ مشکل کا انعام آسانی ہے، اور آسانی کے بعد ایک اور امتحان آتا ہے۔ اسی طرح زندگی آگے بڑھتی ہے۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، تو اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ صبر بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو۔ صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ نہیں جان سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ صبر کا گھونٹ کڑوا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کتنی آسانیاں ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صبر کرنا مشکل ہے، لیکن جب صبر آ جاتا ہے تب بڑے سے بڑا نقصان بھی نہیں لگتا، کوئی مشکل نہیں لگتی۔ تھک جانا، مایوس ہو جانا برا نہیں ہے۔ انسان مایوس تبھی ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں اور اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، جب وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی تو نوازتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہر رکاوٹ میں ہمارے لیے حفاظت ہوتی ہے۔ انسان تو ایک کچا منصوبہ ساز ہے، تم خود ہی خود کو تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ میرا رب تو بہت مہربان ہے۔ اگر اللہ کے راستے پر چل پڑو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا مشکل لگے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچا کرو۔ جب وہ کن فرمائے گا اور تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔